السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد اور مومن عورت کو جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یا جو خصوصیات ایک مومنہ اور مومن کی ہونی چاہیے، ان کا کچھ بیان ان آیات میں ہوا ہے جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ ان باتوں کی مختصر وضاحت میں بعد میں آخر میں کروں گا۔ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے ہی کہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ نیکیوں کے کرنے کا حکم دے کر، ان کی طرف توجہ دلا کر، اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کر کے پھر فرمایا ہے کہ جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، خدا تعالیٰ کے انعامات کا حقدار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کی جزا ضرور دیتا ہے، لیکن بعض آیات میں یہ تنبیہ بھی کر دی کہ برے اعمال اور نافرمانیوں کی سزا بھی ملتی ہے۔ جس طرح جزا اور انعام ملنے میں کسی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح سزا ملنے میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو کوئی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جہاں ایک مومنہ اور مومن کے لیے خوشی اور راحت کا سامان پیدا کرتا ہے، وہاں خوف پیدا کرنے والا بھی ہے کہ جہاں جزا ہے، انعامات ہیں، وہاں سزا بھی ہے، اور ہونا چاہیے خوف پیدا کرنے والا، تاکہ انسان ایک مومن ہر وقت اپنے عمل پر نظر رکھے اور ایسے عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا باعث بنے۔ اور ایک احمدی عورت اور مرد کے لیے تو اور بھی زیادہ توجہ کا مقام ہے کہ ہم اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں، جس نے کھول کھول کر ہمیں اس طرح توجہ دلائی ہے، اور ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ عہد بیعت کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے،
بیعت کی چھٹی شرط، جو شرائط بیعت ہیں ان کی چھٹی شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کریں گے۔ اب یہ عہد جس طرح مردوں نے کیا ہے، احمدی عورتوں نے بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کی حکومت صرف اس طرح تو قبول نہیں ہوگی کہ ہم کہہ دیں کہ الحمدللہ ہم قرآن کریم کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا، ایک دفعہ آمین کروا لی، ہم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آخری شرعی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اور کوئی شرعی کتاب نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس شرعی کتاب کے نازل ہونے کے بعد دین کامل ہو گیا، اور تمام روحانی نعمتیں اور دینی تعلیمات اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس قرآن کریم میں بتا دی گئی۔ یقیناً اس بات پر یقین کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا ہر ایک مومنہ اور مومن کے لیے ضروری ہے۔ لیکن قرآن کریم کی حکومت اس وقت ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اپنے سر پر قبول کرنے والا بنے گا جب قرآن کریم کے احکامات کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم کے 700 حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ بے شک آپ نے فرمایا، بے شک تم بیعت میں تو شامل ہو گئے ہو، تم نے یہ بھی مان لیا کہ جو مسیح و مہدی آنے والا تھا وہ آ گیا ہے، بے شک یہ بھی مان لیا کہ اس مسیح و مہدی کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں نبی کا مطابق قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری جماعت کا معیار اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا ہے، اور وہ اونچا معیار جیسا کہ بیان ہوا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کے ذریعے ایسی جماعت قائم کرنا چاہتا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، ہر عورت کو بھی اور ہر مرد کو بھی، ہر جوان کو بھی اور ہر بوڑھے کو بھی، کہ وہ کس حد تک اپنے اعمال کو اس معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک مومنہ اور مومن کے ہونے چاہیے۔ کس حد تک ہم ان اعمال صالحہ کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ بس ہر احمدی عورت اور ہر احمدی مرد کو اس اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ احمدی ہونے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی، ہاں خدمت گار کے طور پر بے شک ہو سکتی، لیکن بطور شریک کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جس کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں۔ جب کوئی اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے
پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا تعالیٰ کے لیے نہیں، اس سے کیا فائدہ۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ جیسی پاکی اور صفائی ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف مرد صحابہ نے یہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا نہیں کی، بلکہ صحابیات نے بھی یہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی، ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کیا، اپنی عبادتوں کے معیار ایسے بلند کیے کہ راتیں گھنٹوں عبادت میں گزارنے لگیں۔ جب دیکھا کہ مردوں کو جہاد کا ثواب ہم سے زیادہ مل رہا ہے، ان کے قدم ہم سے بڑھ رہے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ ہم اپنے مردوں کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں، کیا ہمارے یہ فعل ہمیں مردوں کے برابر کھڑا کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یقیناً تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جن کاموں کے لیے تم بنائی گئی ہو یا جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی گئی ہیں، ان کا حق ادا کرنے، ان کو خوبصورتی سے سر انجام دینے پر تم اتنا ہی ثواب کا حقدار ٹھہرو گی جتنا ایک جہاد کرنے والا مرد۔ بس یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس زمانے میں تو جہاد کی صورت بھی بدل گئی ہے۔ اب تو ہر عورت اس جہاد میں شامل ہو سکتی ہے جو مرد بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے تبلیغ کا جہاد، جو باہر رہ کے کرنا ہے۔ جو نفس کا جہاد ہے وہ تو ہر ایک نے کرنا ہی ہے، ایک تبلیغ کا جہاد ہے جو ہر ایک اپنے اپنے ماحول میں کر سکتا ہے۔ عورتیں بھی تبلیغ کر سکتی ہیں تاکہ اسلام کی تبلیغ کو کر کے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پیغام پہنچائیں۔ بس اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو یہ ثواب دیتا ہے جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفس کی قربانی اور اعمال صالحہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اور جس نے اپنے رب کی شان سے خوف کیا اور اپنے نفس کو گری ہوئی خواہشات سے روکا، بس یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ آیت بیان فرما کے، یہ آیات جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہشتی زندگی اور جنت جو ہے اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ بس ہمارے ہر عمل اور قول کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا سے ہی یہ جنت کی زندگی شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ جنت کی زندگی جو ہے یہ دنیا میں پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ دین کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا بطور خدمتگار کے طور پر ہو تمہاری، دنیا تمہاری نوکر ہو، دنیا تم پر حاوی نہ ہو، بلکہ تم دنیا پر حاوی ہو جاؤ۔ تم دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والی بنو، نہ کہ خود دنیا کے پیچھے چلنے والی بن جاؤ۔ یہی اصول تھا جسے صحابہ نے اور صحابیات نے اپنے سامنے رکھا۔ ان کے سامنے بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنے کا ایک عملی نمونہ تھا، جس کا اعلیٰ ترین معیار
ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں اعلان فرمایا ہے اور ہمیں تلقین کی ہے کہ اس کو اپناؤ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک کامل نمونہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں. بس اس نمونے کی پیروی کرو. جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کے سامنے یہ نمونہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں تھا آپ کی زندگی میں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی اور نفس کی خواہشات کو مٹا دیا اور دین کو دنیا پر مقدم کر لیا. وہ تاجر بھی تھے لیکن خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے. وہ غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، لیکن خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دنیاوی آقاؤں سے زیادہ تھا ان میں. وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں بھی مصروف ہوتے تھے لیکن خدا تعالیٰ کو نہیں بھولتے تھے. اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی صحابیات بھی ویسی کوشش کرتی تھیں جیسی صحابہ کرتے تھے. اور یہ کوشش اور قرآن کریم کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرنے کا نتیجہ ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مقام حاصل کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو، اور آپ مردوں کے لیے نمونہ بن گئیں. اس طرح کئی صحابیات نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مردوں سے آگے نکل جانے والا فرمایا. آج بے شک وہ انسان کامل تو ہم میں موجود نہیں ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا اور اپنے عملی نمونے اور قوت قدسی سے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. لیکن وہ آخری شرعی کتاب، وہ کامل و مکمل شریعت قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت ہمارے سامنے موجود ہے. آپ اب تا قیامت وہ زندہ رسول ہیں جو چاہے جن کو بشری تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی لیکن پھر بھی آپ کا اسوہ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے اور تا قیامت اب یہ ہمارے سامنے موجود رہنا ہے. بس اس نمونے پر چلنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خلق ہی قرآن کریم کی عملی تصویر تھا. ہمارے لیے حضرت عائشہ نے یہی فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آن وسلم کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خلق قرآن کریم کی عملی تصویر تھا. بس ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا، کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس اسوے پر عمل کریں جو ہمیں موجود نہیں ہے زندہ صورت میں. اور پھر اس زمانے میں یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی حکومت ہمارے سروں پر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا ہے. اور یہ تمام احکام اس طرح کھول کر آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس کے سوا اب اور کوئی چارہ نہیں کہ مسیح موعود کی جماعت سے منسوب ہو کر ہم ان قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور نہ صرف اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اس اسوہ کو جاری رکھیں بلکہ اپنی نسلوں میں بھی جاری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نسلوں کی ذمہ داری عورت پر ڈالی گئی. مائیں جب اپنے بچوں کو اپنا مقام قرآن و حدیث کے حوالے سے بتاتی ہیں تو اس کا حق ادا کرنے والا ہی بننا ہوگا. عورت کے قدموں کے نیچے جنت کی جب خوشخبری دی گئی ہے
تو ہر عورت اس جنت کی ضامن نہیں بن گئی. جنت کی ضمانت دینے والی عورت دنیاوی کھیل کود میں پڑنے والی عورت نہیں ہے. دنیاوی اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کرنے والی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ عورتیں وہ ہیں جو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوں. وہ بھی تو عورت تھی جس کی زبان اس کے بیٹے نے اس لیے کاٹ لی تھی کہ اگر یہ میری صحیح تربیت کرتی، بچپن سے ہی میرے ہر برے کام کو ماں کی ممتا کا نام دے کر لاڈ پیار سے ٹال نہ دیتی، تو آج یہ بیٹا برے کام سیکھ کر پکا ڈاکو اور قاتل نہ بن جاتا اور پھانسی کے تختے پہ نہ پہنچتا. بس جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتیں، اگر ان کے بچے ان کی زبان کاٹ کر دنیا کو یہ نہیں بھی بتاتے کہ میرا گناہ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ میری ماں کی بری تربیت کا نتیجہ ہے، تو تب بھی زمانے کو، دنیا کو ایسے بچوں کی حرکتوں کا پتہ لگ جاتا ہے. دین سے دور جانے کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے. ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے. غلط قسم کے لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان بچوں کی اس تربیت پر عموماً گھر کے ماحول کا اثر ہے، ماں کی تربیت کی کمی کا اثر ہے، زیادہ لاڈ پیار کا اثر ہے. بس احمدی مائیں جو اس ماحول میں رہ رہی ہیں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کے لیے وہ ماں بن کر دکھائیں جو انہیں ہر برے بھلے کی تمیز کر کے دکھانے والی ہو، انہیں دین سے جوڑنے والی ہو، ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور احترام کا تعلق پیدا کرنے والی ہو، ان میں سچائی کے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے والی ہو. ہم میں سے اکثر اچھے اخلاق سیکھنے سکھانے کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کریم کے حکم قول سدید یعنی ایسا سچ جو اعلیٰ ترین معیار کا سچ ہو، جس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، کو اپنانے کی باتیں کرتے ہیں. اس نیک بچے کی تو مثال دیتے ہیں جس نے ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو سچائی سے کام لیتے ہوئے اپنی چھپی ہوئی اشرفیوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور اپنے نقصان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی تھی اور سچائی کو دنیا کی ہر دولت پر ترجیح دی تھی. لیکن اپنے جائزے لیں اور دیکھیں کہ کتنی مائیں ایسی ہیں جو وقت آنے پر خود بھی سچ کے اس معیار پر عمل کرنے والی ہیں. یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں لیکن فلاں عہدیدار کی سچائی کا معیار بھی ایسا نہیں ہے. میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو ہر ایک کے لیے کہتا ہوں. دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا کہ تمہارے جھوٹ کو میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ فلاں عہدیدار بھی جھوٹا ہے، جھوٹی ہے. ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے. نہ ہی کبھی یہ دنیا میں ہوا ہے اور نہ کسی نے دیکھا ہے کہ بچے کی غلط تربیت کے بد نتائج اس لیے نہ نکلیں کہ فلاں عہدیدار نے یا فلاں شخص نے بھی اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی. یا کسی دوسرے نے اگر اچھی تربیت کی ہے تو اس کا اثر آپ کے بچوں کی تربیت پر نہیں پڑے گا. بس ہمارے لیے اسوہ حسنہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کے فرمایا آن وسلم نے کہ میرے صحابہ اور صحابیات وہ ستارے ہیں جو ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں. اور پھر اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کی وہ ذات ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے. بس ہم نے ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. پھر خلافت کا جاری نظام ہے جو رہنمائی کرنے والا ہے.
بس کسی دوسرے شخص کو ہم نے نہیں دیکھنا، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ بس ہر عورت کی ان باتوں کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ بس جب یہ ہوگا تو پھر یقیناً آپ میں سے ہر ایک وہ ماں ہوگی جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جو اپنے بچوں کی جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس زمانے کا حصن حسین میں ہوں، یعنی وہ مضبوط قلعہ ہوں جس کے ساتھ تعلق جوڑ کر تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو، اور یہ تعلق اسی صورت میں جڑ سکتا ہے، یعنی حقیقی تعلق جو ہمیں تمام آفات سے بچا سکتا ہے، جب ہم دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم احمدی تو ہیں لیکن ہم مرضی ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے یا کریں گی۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر اس مضبوط قلعے میں داخل ہونے والی نہیں سمجھی جائیں گی۔ بس اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، اپنے گھروں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور جن کو اس زمانے میں کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس مضبوط قلعے میں داخل ہونے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی۔ ان ملکوں میں آ کر سب سے پہلا بد اثر جو عورتوں پر پڑتا ہے عموماً دیکھا گیا ہے وہ ہے پردوں کا اترنا۔ پردہ قرآنی حکم ہے، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کے بارے میں عورتوں کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہو کہ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، بلکہ بڑا واضح حکم ہے کہ اپنے سر کو ڈھانکو، اپنے چہرے کو ڈھانکو، اپنے سینے کو ڈھانکو۔ بس جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے ہر اس عورت میں جو سمجھتی ہے کہ میں نے پردہ کیا تو میں اس ماحول میں سموئی ہوئی نہیں لگوں گی، اس میں جذب نہیں ہو سکوں گی، مجھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اگر ایک حقیقی احمدی عورت بننا ہے تو اس احساس کمتری کی چادر کو اتارنا ہوگا جو آپ کی حیا کو ننگا کر رہی ہے، جو آپ کے تقوی کا لباس آپ سے اتار رہی ہے، اور اس چادر کو اوڑھیں جو تقوی کی چادر ہے، جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، جو آپ کی حیا کی حفاظت کرنے والی ہے، جو آپ کی ایک حیثیت دنیا میں قائم کرنے والی ہے اور دنیا کے سامنے رکھنے والی ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ آپ نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یا دوسری بات یہ ہے دنیا کو راضی کرنا ہے، دو باتوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو اگر دنیا والوں کو راضی کرنا ہے تو پھر اس زمانے کے حسن حسین سے تو آپ باہر آ گئیں، اس مضبوط قلعے سے آپ باہر آ گئی ہیں، اور جب باہر آ گئی ہیں تو پھر آپ نہ اپنے دین کی حفاظت کی ضامن ہیں، نہ اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کی ضامن ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی جماعت میں ان کو شامل کیا ہے جو قرآن کریم کے تمام حکموں پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ بس اس کے لیے اس تلاوت کے الفاظ پر غور کریں جو آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اب میں اس کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات بیان فرمائی ہیں جو اس تلاوت میں بیان ہوئی ہیں کہ اگر یہ ہوں گی تو پھر آخر میں فرمایا تو ایسی عورتوں اور مردوں سے مغفرت کا سلوک کیا جائے گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کوشش کر کے ان خصوصیات کو اپنانے کے لیے کوشاں ہوگا تو بشری تقاضے کے تحت
جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور ان کے بد نتائج سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اپنی پوری کوشش سے خود بھی دین پر قائم ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی سامان خود کر دے گا۔ اور اس نیک نیتی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کے بد اثرات سے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور آپ کی اولاد کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور نہ صرف محفوظ رکھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بھی ایسے مومن مرد اور عورتیں ہوں گی۔ یہ 10 خصوصیات جو ایک مومنہ اور مومن میں ہونی چاہیے، جن کا حامل تمام نیکیوں کو اپنانے والا بن جاتا ہے اور تمام برائیوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، ان کا مختصر بیان جیسا کہ میں نے کہا تھا میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے اس بیان کی گئی اسلام قبول کرنے کی ہے، کیونکہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی دین وجود اسلام کے نہیں ہے جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ بس روحانی ترقی کا پہلا قدم، پہلا زینہ مسلمین اور مسلمات میں شامل ہونا، یعنی دماغی اور ذہنی طور پر مان لینا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے جس کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ تک لے جا سکتا ہے۔ پھر جب اس بات کو تسلیم کر لیا، ایک مسلمان عورت اور مرد نے، ایک اسلام لانے والا نے، تو پھر اگلا قدم مومنین اور مومنات میں شمار ہونا ہوگا، یعنی ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ پھر اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ مذہب ایسا لگتا ہے جس میں عقل کی باتیں نظر آتی ہیں، یا خامد نے یا کسی رشتہ دار نے اسلام قبول کر لیا یا احمدی ہو گیا تو ہم بھی ہو گئیں ساتھ۔ نہیں، صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ ذاتی تجربات کی وجہ سے ایمان میں ترقی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا ہو۔ اور پھر یہ تعلق جب ہوگا تو پھر قانتات اور قانتین اور قانتات میں ایک مسلمان شمار ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ وہی جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی حکومت کو بکلی طور پر قبول کرنا، اس کے ہر حکم کو ماننا۔ کل میں نے خطبے میں بیان کیا تھا، حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ ایک آدھ خلق نہیں اپنانا، ایک آدھ حکم پر عمل نہیں کرنا، بلکہ حقیقی متقی وہ ہوتا ہے جو ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ قبول کرنا جو ہے یہ صرف مجبوری کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ہو۔ پھر اگلی حالت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صادق بنو، ان لوگوں میں شمار ہو جو صادقین اور صادقات کہلاتے ہیں۔ یہ حالت کن کی ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچائی پر قائم ہوتے ہیں اور سچائی کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ جب مشکلات کا دور آئے تو سچوں کی طرح ان مشکلات سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ کوئی منافقت ان میں نہیں ہوتی، ان کا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نوجوان بچیاں بھی اور عورتیں بھی یہاں مسجد میں آتی ہیں، جس طرح حیادار لباس اور پردہ آپ کا یہاں ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بازاروں میں سڑکوں پر پھرتے ہوئے بھی یہی معیار آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ یا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، دنیا کا پیار
یا دنیا کی نظر آپ کو اس سچائی کے اظہار سے روک تو نہیں رہے؟ اگر تو یہ روک رہے ہیں، اگر دنیا کے مقابلے میں کسی بھی اسلامی حکم کو آپ پیچھے کر رہی ہیں تو صادقات میں شمار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان خصوصیات کی حامل کو صبر کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر سے ہی استقامت پیدا ہوتی ہے اور ایمان اور یقین میں انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس صبر کا نتیجہ ہے کہ جو آپ میں سے اکثر نے جو پاکستان میں دکھایا ہوا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی، کہ آپ آج یہاں آزادی سے بیٹھی ہیں اور دین پر جس طرح چاہیں عمل کر سکتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کریں اور اس دنیا داری کے ماحول میں دین کے معاملہ میں کسی دنیا دار کی بات کو اہمیت نہ دیں اور صبر سے اپنی روایات اور تعلیمات پر قائم رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ ایک ایسا خلق ہے جس کا اظہار معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بات کا فخر اور انا عاجزی کے خلق کو کھا جاتی ہے۔ بس کبھی کوئی فخر اور انا نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایمان میں کامل ہونے کے لیے عاجزی ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الہاماً کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو عاجزی کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد صدقے کا ذکر ہے۔ اس خصوصیات کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے بہت سے مرد اور عورتیں قائم رکھے ہوئے ہیں خصوصیت کو، لیکن پھر بھی اس طرح توجہ کریں۔ ان ملکوں میں رہنے والے جن کی مالی حالت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہتر کر دی ہے، اپنے غریب بھائیوں کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ جماعتی طور پر بھی یتامہ اور طلباء اور مریضوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے لیے مدد کرنی چاہیے، وہاں آپ لوگوں کو چندہ دینا چاہیے۔ پھر روزہ رکھنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے نفلی روزوں کی جب تحریک کی تھی تو نفلی روزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح اپنے گھروں میں توجہ دیں، اپنے خامندوں کو توجہ دلائیں، اپنے جوان بچوں کو توجہ دلائیں، اور خاص طور پر پاکستان اور ان ملکوں میں جہاں جماعت کے افراد پر تنگیاں وارد کی جاتی ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سکون کے سامان پیدا فرمائے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی امن و سکون نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا حافظین فروجہم والحافظات، یعنی ہر ایسی چیز جس سے گناہ کا خیال دماغ میں آنے کا احتمال ہو اور جو گناہ کی طرف راغب کرے، اس سے اپنی حفاظت کرنے والے وہی ہیں جو حقیقی مومن ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد صرف ظاہری زنا نہیں ہے کہ اس سے بچو، بلکہ کان، آنکھ، منہ، جن سے بری باتیں ایک انسان سنتا اور دیکھتا اور کرتا ہے، جن سے ذہن میں بےہودہ اور لغو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لغو خیالات پیدا کرنے والا بن سکتا ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ بس آج کل جو بےہودہ ٹی وی پروگرام بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر ان ملکوں میں تو کھلے عام ہے، یا انٹرنیٹ پر جو لغویات آتی ہیں، یا خود بعض فیس بک کے ذریعے سے لغویات میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے اپنے رابطے کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کو اپنی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بلکہ کئی شادی شدہ گھر بھی اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ مردوں کو یا عورتوں کو ان پروگراموں میں دلچسپی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ گھریلو سکون برباد کرتی ہے۔ میاں بیوی کی ناجاتیاں ہوتی ہیں، پھر اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ گھر ٹوٹتے ہیں بلکہ نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرو، اور ان لغویات میں پڑھنے کے بجائے اس عظیم مقصد کو حاصل کرو جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، اس کی عبادت کرو، ذاکرین اور ذاکرات میں اپنے آپ کو شامل کرو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث تم بنتے چلے جاؤ گے۔ بس ہر احمدی مرد اور عورت کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اپنے آپ کو وارث بنا رہے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ عورت بھی اپنے دائرے میں گھر کی نگران ہے، اور مرد بھی اپنے اس سے زیادہ وسیع دائرے میں گھر کا نگران ہے، اور نگرانی کے فرائض کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، ہر احمدی عورت اور مرد کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ خوش فہمی کے جائزے نہ لیں، دوسروں کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائزے نہ لیں کہ فلاں سے میں بہتر ہوں، فلاں میں یہ کمزوری اور مجھ میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے جائزے لیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تبھی حقیقی مومنات کہلا سکیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک صادق کو بھیج کر چاہا ہے کہ ایسی جماعت تیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ بس یہ محبت اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جماعت کو خدا تعالیٰ نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ بس اس بات پر ہمیشہ غور کرتے رہیں کہ کس قسم کا نمونہ ہم نے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی عورت اور مرد کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے مطابق چلنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو اس کا رسول ہم سے چاہتا ہے، جو اس زمانے کا امام ہم سے چاہتا ہے، اور ہم میں ہر ایک اسلام کی حقیقی تصویر بن کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والا بن جائے۔ ہم دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دنیا ہماری خادم اور غلام بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔